بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم. اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر میں نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں میرے رب سے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس کو عذاب سے ہٹایا گیا، فقد رحمہ پھر تحقیق تو نے اس کے اوپر رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیاب ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ کسی پر بھلائی کرنا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دو ان کو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی عذاب آئے گا. ایسے تھوڑی ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا اللہ کی فرما برداری کرو اور میں خود نہیں کرتا، ایسے نہیں ہے. اگرچہ نبی نافرمانی کرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کہو کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں گا تو اللہ کی پکڑ مجھ پر بھی آئے گی. میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے بڑے دن کا ڈر ہے. جس انسان کو ڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا. آج ہماری دلوں میں خدا کا ڈر ختم ہو گیا، خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہم حرام کھاتے ہیں، اس لیے ہم غیبت کرتے ہیں. اللہ اپنا خوف نصیب کرے. حدیث میں آتا ہے جو انسان اللہ کے خوف سے اس کا ایک آنسو کا قطرہ گرتا ہے آنکھوں سے، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اس کے حصہ کا جو جہنم کا حصہ ہے وہ بجھا دیتی ہے. اللہ کا خوف ایسی چیز. تو فرمایا ایسے نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں، نہیں، سب سے پہلے تو میں فرما برداری کرتا ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، قرآن کہتا ہے ایسے نہیں ہے کہ میں چھپ کر نافرمانی کرتا پھروں اور تمہیں جو ہے وہ کہتا پھروں کہ بھائی نافرمانی نہ کرو، ایسے نہیں. اگر میں نافرمانی کروں تو مجھ پر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آ سکتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک نبی اگر نافرمانی کرے گا نہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا وہ پکڑا جائے گا. اور پکڑا بھی کس دن جائے گا؟ جو دن سب سے بڑا ہوگا. عذاب تو ویسے بھی ہوگا لیکن وہ دن سب سے بڑا ہوگا. اللہ نے دن بڑا کہا، فرمایا جب دن بڑا ہو جائے گا تو عذاب خود بخود بڑا ہو جائے گا. میں آپ سے ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں، راتیں بڑی ہے نا آج، تو اگر کسی کو سر میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، ناک بڑی بیماری نہ لگے، خالی اتنا سا درد ہو جائے، تو آپ مجھے بتاؤ وہ رات کٹتی ہے پھر کتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرمایا جو قیامت کے دن عذاب سے ٹالا گیا، جو عذاب سے بچایا گیا، فقد رحمہ، اللہ نے تحقیق اس کے اوپر رحم کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرضی والا ہے. چاہے پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے تب بھی مرضی والا ہے، چاہے گناہ گاروں کو جنت میں ڈال دے تب بھی مرضی والا ہے. یہ کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ سے. اگرچہ اس کا قانون یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار کو جنت میں داخل کرتا ہے، اگرچہ اس کا قانون یہ ہے کہ گناہ گار کو جہنم میں ڈالتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کسی نے عمل کر دیا تو اللہ پر ثابت ہو گیا کہ اس کو جنت میں پہنچائے. ایسے نہیں ہے.
ایسے نہیں کہ کسی نے اللہ کی نافرمانی کی اور مرنے دم تک نافرمانی کی، اگر اللہ پر لازم ہو گیا کہ اللہ اس کو جہنم میں ہی پھینکے، جنت میں نہیں پھینک سکتا، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اللہ مرضی والا ہے، یہ اللہ کا قانون الگ قانون ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان خدا کے رحم سے جنت میں جائے گا، اعمال سے نہیں۔ تو اعمال تو ہوتے ہی تھوڑے ہیں، مجھے تم بتاؤ تم نے نماز پڑھی کتنی دیر لگی؟ 15 منٹ لگے، جنت کتنی بڑی ہے، اس 15 منٹ کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل تو ختم ہو جاتا ہے اسی وقت۔ تو معلوم ہوتا ہے عمل کے بدلے جنت نہیں ہے، وہ ثواب ہوتا ہے اللہ کے لیے، عمل کا بدلہ جنت تھوڑی ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے، تم مرے عمل ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کے بدلے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ عمل کے بدلے جنت نہیں ہے۔ فرمایا وہ اللہ اپنا فضل کرے گا، رحم کرے گا، پھر انسان جنت میں جائے۔ اس لیے اللہ کا فضل اور رحم تلاش کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کرنا، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا۔ اے اللہ اپنا فضل اور رحم کرنا قیامت کے دن، ورنہ ہم بچ نہیں سکتے، ہمارے اعمال نہیں ہیں ایسے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب کیا آپ بھی اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا اللہ کے فضل کی وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو نمازیں پڑھ کے یہ نہیں کہا کرو بس میں جنتی ہو گیا، نمازیں پڑھ کے کسی کو یہ نہیں کہا کرو کہ تو جہنم میں جائے گا، اس بات سے ڈرو۔ گناہگار کو یہ نہیں کہو کہ تو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہتے ہیں نا گناہگار سے نفرت نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو۔ ہم تو گناہگار سے نفرت کرتے نہیں کرتے، کسی سے ہو گیا تو بھائی ڈنڈورا پیٹنا ہے، پورے بازار میں اس کو رسوا کرنا ہے، ایسے نہ ہو۔ اللہ کا رحم طلب کرو، اللہ نے آج اس کو رسوا کیا، کل تجھے بھی کر سکتا ہے، کر سکتے نہیں کر سکتا؟ ہم نے دنیا میں ایسے لوگ دیکھے جو دوسروں کو ٹوکتے تھے، کل وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم تو لازم کیا ہے نا، اس لیے قیامت کے دن بھی رحم کرے گا، قیامت کے دن بھی۔ حدیث میں جو کل میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ 100 رحمت کے حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو دیا ہے، جانوروں کو دیا ہے، پرندوں درندوں سب کو دیا ہے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھ دیے، اور وہ قیامت کے دن کھولے گا۔ اتنا وہ ارحم الراحمین ہے۔ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ، جس کے پاس تھوڑا سا بھی ایمان ہو اس کو لے کر آؤ۔ اللہ کے حبیب ایک بار جائیں گے، دوسری بار جائیں گے، تیسری بار جائیں گے، چوتھی بار جائیں گے، کہیں گے اللہ مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس کے پاس ایمان ہو۔ یعنی وہ اتنا اس کا ایمان جو اللہ کے رسول کو بھی دکھائی نہیں دیتا، اللہ مٹھی بھر کے جنت میں پھینکے گا، وہ بعد میں پھینکے گا، اور وہ ایمان والوں کو پھینکے گا، کافروں کو نہیں۔ تو اتنا رحم کرے گا جو ایمان پیغمبر کو دکھائی نہیں دے رہا، اللہ اس کو بھی محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 بندوں کو اللہ حکم دے گا جاؤ جہنم میں، ایک بھاگتا ہوا جائے گا جہنم میں، دوسرا رک جائے گا، ارے تو جلدی جلدی کیسے جہنم میں گیا؟ فرمایا پوری دنیا میں تیری نافرمانی کی، پوری عمر تیری نافرمانی کی، آج بھی نافرمانی کروں؟ آج تو نہیں کی، اس لیے میں نے تیرا حکم مان لیا اور چلا گیا۔ ارے تو کیوں رکا رہا؟ اللہ تیری رحمت کا امیدگار ہوں، ہم نے سنا ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، آج بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہ اس کو اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر، بہت بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اس کا در نہیں چھوڑو، اسی کے در پہ آ جاؤ۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، قرآن کہتا ہے سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ جاؤ جنت میں، کامیابی یہ ہے، اس سے پہلے کوئی کامیابی نہیں۔ اس سے پہلے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بھلے آپ دیکھ لو، ڈاکٹر ہے نا، آپ کو دوا دیتا ہے۔ خود ہمارا ایک دوست ہے، اس کا نام شفیق ہے، بولا ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا، خودکشی کر رہا تھا۔ کس بات کی خودکشی کر رہا تھا؟ بولا میرے سر پہ بال چلے گئے، گنجا ہو گیا ہوں، سب مجھے ٹوکتے ہیں۔ اور وہ خود علاج کون سا کرتا ہے؟ لوگوں کو دوائی دیتا ہے بال بڑھانے کی، اور اثر بھی ہوتی ہے، اثر بھی ہوتی ہے۔ بہت سے بیمار جو شفا یاب ہو گئے، لیکن خودکشی کر رہا ہے کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے۔
اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف میں ہوں. یہ دوائی میں کوئی نفع نہیں ہے، اس دوائی میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس زہر میں کوئی نقصان نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا یا غسان کا بادشاہ. اس کا ایک نوکر آیا، 3 چیزیں 3 تحفے لے کر آیا. فرمایا یہ ایسا زہر ہے کہ جو سونگھے گا وہ مر جائے گا. 3 الگ بات ہے، جو سونگھے گا وہ مر جائے گا. عمر نے اس کو پی لیا، اس کو پی لیا، اور اس نے کہا ابھی مرے گا، ابھی مرے گا، ابھی اسی گارے میں مرے گا. عمر نے فرمایا تجھے کس نے کہا؟ تمہارے معبودوں نے، راہبوں نے یہ بتایا کہ یہ زہر مارتا ہے. ہمارے محمد نے ہمیں یہ بتایا جب تک خدا نہ مارے کوئی نہیں مار سکتا. ایسا عقیدہ، ایسا عقیدہ ہے کسی کا نہیں. حجر اسود کو کیا بولا؟ حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. ہمیں تو حجر اسود یہاں مل جائے چوم چوم کے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے، پر تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ حضور نے چوما ہے بس. ایسا دین ہے، ایسا توحید ہے ہمارے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت الرضوان جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صحابہ سے، وہ درخت ہی کاٹ دیا. وہ درخت ہی، بولا کیوں؟ بولا کل لوگ آئیں گے اور یہاں پہ آگے شرک کریں گے. کسی درخت پہ خدا کا ولی بیٹھ جائے ہم اس کو شرک کا اڈا بنا لیتے. کوئی بندہ ایسے ہی خالی قبرستان میں کوئی لکڑی ڈال دے ہم اسی پہ گر جاتے. ایسا ہمارا ایمان گرا ہوا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ عقیدہ رکھو، پھر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ دوائی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی طبیب. ایک ہی گولی ہے، ایک کھاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا کھاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا. ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک کو دوائی دی ٹھیک ہو گیا، دوسرے کو دوائی دی ٹھیک نہیں ہوا. بتاؤ، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ حکیم تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم گولی کھاتے ہیں نا، آپ مجھے بتاؤ درد پیٹ میں ہوتا ہے، گولی منہ سے کھاتے ہیں، کیسے شفا ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، فرمایا میں فرشتوں کو مقرر کرتا ہوں کہ اس گولی کو درد کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس درد کو مٹاتے ہیں. یہ کوئی گولی بولی نہیں ہے. پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلا انسان جب دھرتی پہ آیا تو بیمار ہو گیا. اب یہ حکیم بھی یہی ہے، مریض بھی یہی ہے. علاج کون کرے؟ حدیث میں اللہ نے کہا جاؤ آدم یہ کلمات پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے. آدم نے وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے، ٹھیک ہو گیا. پھر آگے چل کے بیمار ہو گیا، 1000 سال تو عمر تھی نا، بیمار ہو گیا، اور پھر وہ کلمے پڑھنا شروع کر دیے، ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا. اللہ نے کہا جاؤ فلاں جگہ پہ جڑی بوٹیاں ہیں وہ نکالو اور اس کو پیسو اور پی لو. اس نے ایسے کیا، ٹھیک ہو گیا. اب تیسری بار بیمار ہو گیا، اللہ سمجھا رہا ہے ہمیں، وہ پہلا انسان ہے. تیسری بار بیمار ہو گیا، پھر فرمایا کہ پہلے سے وہ دوائی لے کے پینا شروع کر دی، ٹھیک نہیں ہوا. بولا اب وہ کلمے پڑھتا ہوں، وہ دعائیں پڑھتا ہوں، ٹھیک نہیں ہوا. اللہ نے کہا اے آدم، نہ شفا اس نسخے میں ہے، نہ شفا اس کلمے میں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے. شفا اللہ کے حکم میں. جب بھی ڈاکٹر سے دوائی لو اللہ سے دعا ضرور کیا کرو. حدیث میں آتا ہے، اسی آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے، عبداللہ ابن عباس پیچھے سوار تھے. فرمایا بہت دور چلے گئے، یہ حدیث محفوظ کرنا. فرمایا بہت دور چلے گئے، پھر فرمایا اے لڑکے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بتاؤ. فرمایا تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں. فرمایا نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو محفوظ کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، اللہ کو سامنے پاؤ گے. جب کوئی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب کوئی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو. فرمایا اے ابن عباس، جو تقدیر میں لکھ چکا سو لکھ چکا.